السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا سبق ہے تعوذ اور تسمیہ کے متعلق۔ تعوذ کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ نحل آیت نمبر 98، جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو تم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ تو ظاہر ہوا کہ قرآن پاک جب بھی ہم پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں۔ اور دوسری ہے تسمیہ، تو بسم اللہ ہر صورت کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھنی ہے۔ اگر کسی صورت کا سٹارٹ ہم نہ کر رہے ہوں، ویسے قرآن پاک پڑھنے لگیں، تب بھی ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کام بابرکت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ سوائے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس کے علاوہ تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں دانتوں کے نام۔ دانت جو ہیں ان کے عربک میں کچھ نام ہیں جو کہ ہمیں تجوید سیکھنے کے لیے لازمی یاد کرنے چاہیے، تاکہ ہماری تجوید زیادہ اچھی ہو جائے، زیادہ بہتر ہو جائے۔ اس لیے پہلے دانتوں کے نام یاد کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم مخارج کی طرف جائیں گے۔ ہمارے منہ میں کل 32 دانت ہے، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے جو 2 دانت اوپر کے اور 2 اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے، ثنایا۔ لیکن اوپر کے 2 دانتوں کا نام ثنایا علیہ ہے، نیچے کے 2 دانتوں کا نام ثنایا سفلی ہے۔ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلیہ۔ پھر ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ ایک ایک جو دانت ہے، ثنایا سفلی کے ساتھ دائیں سائڈ پر، ثنایا سفلی کے ساتھ بائیں سائڈ پر، ثنایا علیہ کے بائیں پر، ثنایا سفلی کے سائڈ پر، سامنے والے جو 4 دانت اب لے لیں۔ 2 کا نام تو آپ کو معلوم ہو گیا، اب سامنے والے 4 لے لیں، ان کا 2 کا نام آپ کو معلوم ہو گیا ثنایا علیہ، نیچے والے کا معلوم ہو گیا ثنایا سفلی۔ اب سامنے کے 8 دانت لیں تو ان کو رباعی کہا جاتا ہے، رباعیات کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان ناموں کو یاد کرنا ہے۔ آج کا آپ کا لیسن ہے کہ آپ نے ان ناموں کو یاد کرنا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ باقی پڑھتے ہیں آج مخارج۔ دانتوں کا اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد مخارج کا پڑھتے ہیں۔ مخارج جمع ہے مخرج کی جمع۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کے کل حروف جو ہیں وہ 29 ہیں، تو 29 حروف ہیں اور مخارج اس کے 17 ہیں۔ 17 مخارج ہیں۔ سب سے پہلے الف کا مخرج میں آپ کو بتا دوں۔ الف منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، منہ کے خلا سے نکلتا ہے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو۔ دانتوں کے درمیان جو جگہ ہے، جو خلا ہے، اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ عربک میں اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے خالی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا الف الف الف۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کہاں سے نکلا ہے۔ سمپل سی بات بتا دیں کہ الف منہ کے خالی حصے سے نکلا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے با۔ با ہونٹوں کا لیٹر ہے۔ ہمارے ہونٹوں سے 4 لیٹرز ادا ہوں گے۔ ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہا جاتا ہے۔ شفتین دونوں ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سے نکلنے والے لیٹرز جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تو ہمارے ہونٹوں کے 2 حصے ہیں، ایک ویٹ پارٹ ہے، ایک ڈرائی پارٹ ہے۔ ویٹ پارٹ اندر کی طرف، تری والا حصہ، گیلا حصہ باہر کی طرف، ڈرائی پارٹ۔ تو تری والے حصے کو کہا جاتا ہے با۔ تو جو تری والا حصہ ہوتا ہے، جب یہ آپس میں ملتا ہے، ہونٹوں کے گیلے حصے، ہونٹوں کے ویٹ پارٹ، ہمارے جو لپس ہیں، ان کے ویٹ پارٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے با با با۔ اور جب ڈرائی پارٹس آپس میں ملتے ہیں تو ادا ہوتا ہے میم با میم با میم۔ تو آج ہم نے ہونٹوں کے 2 لیٹرز پڑھے۔ ہونٹوں کو عربی میں شفتان یا شفتین کہا جاتا ہے، اور
اس سے 4 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. آج ہم نے اس سے ادا ہونے والے 2 لیٹرز کے متعلق پڑھا. ہونٹوں کے 2 پارٹس ہیں، ایک ڈرائی پارٹ ایک ویٹ پارٹ. ویٹ پارٹ آپس میں مل رہے ہیں تو با ادا ہو رہا ہے، ڈرائی پارٹ آپس میں مل رہے ہیں تو میم ادا ہو رہا ہے. تو ادا کر کے دیکھیں، آپ پریکٹس کریں اس کا. ب میم ب میم. یہ آج کا آپ کا سبق ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.